الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ گفتگو چل رہی تھی اسلامی آداب زندگی پر۔ آج بات کریں گے کھانے پینے کے آداب پر۔ کھانا پینا یہ انسان کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ انسان بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ مذہب اسلام نے کھانے اور پینے کے تعلق سے بھی ہمیں اور آپ کو رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ کھانا ہے پینا ہے، جو چاہیں کھائیں اور جو چاہیں پئیں، جیسے چاہیں کھا لیں اور جیسے چاہیں پی لیں، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہا کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو، حد سے تجاوز مت کرو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، تکبر مت کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ کھانا پینا ہے، لیکن کھانے پینے میں بھی آپ کو اعتدال برتنا ہے، اور اسلامی جو آداب ہیں، اسلامی جو تعلیم ہے، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی آداب کو ملحوظ رکھنا ہے۔ کھانا کھانے کی شروعات ہم اور آپ کرتے ہیں۔ کیسے کریں گے کھانا کھانے کی شروعات؟ ہمیں اور آپ کو رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ کھانے کے تعلق سے کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں، تو ان سنتوں کو، ان واجبات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، دھیان دینا ضروری ہے۔ کھانا کھانے کی جب آپ تیاری کریں گے تو کھانا کھانے سے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں گے۔ اسلام کے اندر طہارت کی تعلیم دی ہے، باقی کی تعلیم دی ہے، صفائی کی تعلیم دی ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرو، دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرو۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد بھی اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، پہلے بھی دھونا ہے اور بعد میں بھی دھونا ہے۔ جب کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے وقت ہمیں اور آپ کو بسم اللہ کہنا ہے، لفظ بسم اللہ، آگے الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم کب کہنا ہے؟ جب لکھیں گے، کتابت کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھیں گے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں گے۔ باقی کسی بھی کام میں، چاہے آپ وضو کریں، کھانا کھائیں، کوئی کام کریں، تو صرف لفظ بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ کہیے اور بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھائیے۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کھانا کھانے بیٹھا بسم اللہ کہنا بھول گیا، کبھی تھکا ہارا ہوتا ہے انسان، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، بھول جاتا ہے، بھول گیا بسم اللہ۔ تو اسلام نے یہ رہنمائی کی ہے کہ کھانا کھاتے وقت اگر وہ بسم اللہ بھول گیا تو بیچ میں جیسے یاد آئے گا وہ فوراً جو ہے کہے گا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، تو آپ کا وہ پورا ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ کہنا ہے، بسم اللہ بھول جائیں گے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہنا ہے۔ جب کھانا کھائیں گے تو کھانا اپنے سامنے سے کھائیں گے، اپنے سامنے سے کھائیں گے، ایک طرف سے کھائیں گے۔ پورا پلیٹ میں ہمارا اور آپ کا ہاتھ نہیں گھومنا چاہیے، پورا برتن میں ہمارا اور آپ کا ہاتھ نہیں گھومنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کھا رہے ہیں ہاتھ گھما رہے ہیں، چاروں طرف سے کھانا کو جو ہے کبھی اکٹھا کر رہے ہیں، کبھی پھیلا رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ کہ ادب سے کھائیے اور کنارے سے کھائیے، سامنے سے کھائیے۔ اچھا، کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ کھانا کھانا ہے تو داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانا مت کھاؤ۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا یہ شیطان کا کام، یہ شیطانی عمل ہے،
یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے لوگ جب پانی پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں، اکثر بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بائیں ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں۔ شادی کے موقع پر دیکھیے ڈسپوزل ہے، وہ یوز کر کے اس کو پھینک دے گا، لیکن اس کو بھی بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے۔ گھر میں کھانا کھا رہا ہے، دسترخوان میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، کھاتے کھاتے اچانک پانی پینے کی ضرورت پڑی تو اپنے بائیں ہاتھ سے گلاس اٹھایا اور اس کے بعد پینے لگتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیتے پیتے جو ہے نا بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں لیکن داہنے ہاتھ سے ٹیک لگا لیتے ہیں۔ اب گھر میں بچے جو ہوتے ہیں وہ دیکھ کر کے سیکھتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے، چھوٹے 2-3 سال کے بچے، وہ پانی پی رہے ہیں نیچے ہاتھ ٹیک لگائے ہوئے۔ کیوں؟ ماں باپ کو دیکھے ہو، نہیں کرنا ہے ایسا۔ آپ بائیں ہاتھ سے پیئیں گے، گلاس گندا نہیں بھی ہوگا پھر بھی وہ دھلائے گا، وہ ڈسپوزل ہے، پھینکائے گا۔ مقصد وہ نہیں ہے پھینکائے یا نہیں پھینکائے، مقصد یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھانا بھی کھانا ہے، داہنے ہاتھ سے پانی بھی پینا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ کیا ہوا؟ ہاتھ میں لگا ہوا ہے، دال لگا ہوا ہے، چاول لگا ہوا ہے، اور اسی ہاتھ سے اٹھا کر کے پی لیجیے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ گلاس گندا ہو جائے گا، تو گندا ہونے کا کیا سوال ہے؟ وہ گلاس تو دھلانا ہی ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک سنت کو ترک کر دے رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ٹیک لگا کر کے نہ کھائیں۔ دیوار میں ٹیک لگائے ہوئے ہیں، بائیں ہاتھ سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور جو ہے بے ادب ٹائپ کا کھا رہے ہیں۔ نہیں، کھانے کا جو طریقہ ہے آرام سے بیٹھیے اور جیسے آپ کو بیٹھنے میں سہولت ہو اور اسی حساب سے جو ہے بیٹھ کر کے آپ کھانا کھائیے۔ ٹیک لگا کر کے کھانا کھانا منع ہے۔ اور اسی طریقے سے پانی بھی پیئیں جیسے پینے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب کھانا کھائیں تو پلیٹ کو صاف کر کے کھائیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پلیٹ میں کھانا کھاتے کھاتے ادھر کچھ چھوڑ دیے، ادھر کچھ چھوڑ دیے، ادھر بوٹی چھوڑ دی، ادھر چاول چھوڑ دیے، پلیٹ گندا سنڈا کر کے رکھ دیتا ہے۔ جبکہ ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ پورا پلیٹ صاف کر کے کھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ پورا صاف کر کے کھاؤ۔ تم کو نہیں پتا کہ کھانے کے کس دانے کے اندر برکت رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کھانا کو بالکل صاف کر کے کھائیے اور بچوں کو تعلیم اور تربیت دیجیے کہ صاف کر کے کھانا کھائیں۔ اور کھانے کے درمیان فضول گفتگو اور فضول بکواس نہ کریں۔ اگر کوئی اچھی بات ہو، دینی بات ہو، یا کوئی مہمان ہو تو مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے اچھی باتیں کرنا، تو اس طریقے سے ان کے ساتھ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن فضول گفتگو اور فالتو گفتگو نہ کریں۔ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اور آپ کو دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ مصنون دعائیں ہیں، کئی دعائیں ہیں۔ جو دعا آپ کو مصنون دعا یاد ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس کے علاوہ جو ہے اور بھی دعائیں ہیں، تو جو دعا آپ کو مصنون دعا یاد ہے تو ان دعاؤں کا جو ہے آپ اہتمام کریں۔ کھانا کھاتے وقت جو ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نکیانے کی اور عیب نکالنے کی۔ کھانا ٹھیک نہیں ہے، یہ والا ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، منع ہے حدیث کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ کوئی چیز پسند ہے تو کھا لیتے تھے، نہیں پسند ہے چھوڑ دیتے تھے۔ تو آپ کو اگر پسند ہے تو کھا لیجیے، نہیں پسند ہے تو چھوڑ دیجیے۔ نکیانے کا اور عیب لگانے کا یہ ہمیں اور آپ کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے، اور بعض لوگوں کی فطرت میں چیز داخل ہوتی ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کھانا ہے نہ پینا ہے۔ سونے اور چاندی کے برتن میں نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ آپ دولت مند ہیں، پیسے ہیں، روپیے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کھانا پینا سونے چاندی کے برتن میں منع ہے۔ لیکن دیکھیے گا شادی کے موقع پر یا منگنی وغیرہ کے موقع پر، شادی کے موقع پر باقاعدہ دلہا کو دلہن کو وہ جو ہے سونے کا گلاس اور چاندی کا گلاس اور برتن لایا جاتا ہے، اور جو ہے رسم اور رواج کو پورا کرتے ہوئے اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ منع کیجئے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ ادھر سے پھوپھا آواز دے رہے ہیں، ادھر سے کھالو آواز دے رہے ہیں، ادھر سے بہنوئی ہے تو یہ ہے، رہنے دیجئے نا۔ آج شادی کا ماحول ہے تو خوشی کا ماحول ہے، کرنے دیجئے، ہمیشہ تھوڑی کھاتا ہے۔ اس طرح جو ہے لاجک ہم اور آپ پیش کرتے ہیں، اور جو ہے اس طرح سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے کھانا پینا یہ ادب کے خلاف ہے۔ بعض موقع پر اگر ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو تو کھڑے کھڑے پانی پی سکتا ہے، جائز ہے، یا کھڑے کھڑے کچھ کھا سکتا ہے، جائز ہے،
لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کو بیٹھ کر کے کھانا کھانا چاہیے اور بیٹھ کر کے پانی پینا چاہیے۔ پانی جب پئیں تو پانی کو 3 سانس میں پیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ پانی اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیا کرو، اونٹ پی رہا ہے تو پی رہا ہے۔ تو ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ٹھیک ہے کبھی ضرورت ہے آپ ایک سانس میں بھی پی لیے تو گناہ نہیں ہے، لیکن ادب سکھایا گیا ہے کہ پانی پیو تو ٹھہر ٹھہر کر کے اور ادب سے پیو، 3 سانس میں پیو۔ پانی پیتے وقت برتن میں سانس میں نہ لیا کرو، یہ آداب سکھائے گئے ہیں اور یہ تعلیم ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پانی اگر پی رہے ہیں خالص پانی تو پانی پیتے وقت بسم اللہ کہنا ہے اور پانی پینے کے بعد ہمیں اور آپ کو الحمدللہ کہنا ہے۔ دودھ پینا ہے، دودھ پینا اکثر لوگ دودھ پیتے ہیں تو دودھ پیتے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ دودھ پینے کے بعد ایک دعا کا ثبوت ملتا ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دودھ پینے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو عام طور پر جو ہے حدیث سے ثابت ہے اور ہم اور آپ پڑھا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا جب کھائیں تو حلال کھانا کھائیں، حرام کھانا نہیں۔ حلال کھانا کھائیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی، حرام کھانا کھائیں گے، حرام لباس پہنیں گے تو حرام لباس پہننے کی وجہ سے، حرام کھانا کھانے کی وجہ سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کھانا ہمارا اور آپ کا حلال ہونا چاہیے، اور اشیاء بھی حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اشیاء مطلب جو چیزیں آپ کھا رہے ہیں وہ چیز حرام نہ ہو، جیسے سور اللہ نے حرام کیا ہے، بہتا ہوا خون کو حرام کیا ہے، کھینی حرام ہے، گٹکا حرام ہے، سگریٹ حرام ہے۔ ان حرام اشیاء کو آپ نہ کھائیں۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، کچھ لوگوں نے بریک لگا دیا ہوگا، لیکن افطار کے بعد جو ہے پھر شروع ہو جاتا ہے، یا رمضان کے بعد جو ہے ان کا پھر شروع ہو جاتا ہے، اور اسے وہ حرام نہیں سمجھتا ہے، اسے وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، جبکہ یہ بھی خبائث میں سے ہے اور یہ بھی گناہ کے اعمال میں سے ہے۔ اس لیے حلال کھائیے اور حلال چیزوں کو استعمال کیجیے، خبیث اور حرام چیزوں کو استعمال مت کیجیے۔ اسی طریقے سے ساتھ میں کھانا کھائیے مل جل کر کے، اس سے آپس میں محبت ہوتی ہے۔ گھر میں جب بیٹھ کر کے کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کیجیے کہ ساتھ میں مل جل کر کے کھائیں، بیوی ہوں، بچے ہوں۔ اچھا ایک مسئلہ ہے، پتہ نہیں شہروں میں کیا ہے، لیکن دیہاتوں میں یہ ہے کہ بیوی کا جھوٹا شوہر نہیں کھا سکتا ہے۔ بیوی اگر کوئی چیز کھا لی ہے یا پانی پی لی ہے تو اس برتن میں شوہر نہیں پانی پیے گا یا وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ جھوٹا سمجھا جاتا ہے اور وہ عیب سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے۔ شوہر کا جھوٹا ہو، بیوی کا جھوٹا ہو یا بچوں کا جھوٹا ہو، کھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سلسلے میں ہے، صحیح مسلم کی، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں حالت حیض میں ہوتی تھی، پیریڈ میں ہوتی تھی، اور میں پانی پی کر کے گلاس رکھتی تھی اور گلاس میں پانی ہوتا تھا اور اللہ کے نبی گلاس اٹھاتے تھے اور وہیں پر منہ لگا کر کے پیتے تھے جہاں سے میں پیتی تھی۔ یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ گوشت کی بوٹی میں کھا کر کے رکھتی تھی، ہڈی چوس کر کے رکھتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہڈی کو اٹھا لیتے تھے اور اس ہڈی کو وہیں سے چوستے تھے جہاں سے میں چوستی تھی۔ یہ محبت تھی اور اس طریقے سے جو ہے خوشگوار زندگی گزارتے تھے۔ تو یہ کھانے اور پینے کے تعلق سے یہ اسلامی آداب ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ تو ان سنتوں کو، ان واجبات کو اور ان آداب کو ہم اور آپ ملحوظ رکھیں، سامنے رکھیں، اور اسلامی آداب کے مطابق جو ہے ہم کھانا کھائیں اور پانی پئیں، اور جو غیر شرعی چیزیں ہیں اور اصول کے خلاف جو باتیں ہیں ان باتوں سے ہم اور آپ اعراض کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔